حاضرین گرامی، اب کلمات اختتام اور کلمات تشکر کے لیے تشریف لاتے ہیں ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان، اس تقریب کے محرک اور روح رواں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صد احترام صدر محفل جناب بریگیڈیئر عبدالجلیل خان صاحب، چیئرمین تعمیر نو ٹرسٹ بلوچستان، قابل صد احترام و تکریم مہمان عزیز جناب ڈاکٹر محمد العربی بو عزیزی صاحب، قابل احترام جناب ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب، چیئرمین سیرا چیئر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور جناب ڈاکٹر جنید شاہ صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، جناب ڈاکٹر حمید تنولی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ادبیات اقبال اکیڈمی پاکستان، جناب ایمل خان کاکڑ صاحب، سینٹ آف پاکستان سے تشریف لائے ہیں، میرے تمام شرکاء اکرام، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ کہ آپ نے یہاں اپنی آمد سے اس مہمان کی تکریم کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کے آفاقی فکر کی بنیاد پہ، اقبال کے فکر کے جو دو بنیادی منابع تھے، قرآن اور حدیث، سیرہ مبارکہ، اب قرآن کا پیغام بھی بنی نوع انسان کے لیے ہے اور حضور کا پیغام بھی رحمت للعالمین جو تھے عالمین کے لیے تھے۔ اب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی انہی وسعتوں کو چھوتے ہوئے سارے جہاں میں، بلکہ کائنات کے اسرار و رموز کی باتیں کرنے والے ایک عالمگیر سوچ کے منبع تھے، جس کا ثبوت آج کا یہ ایونٹ ہے کہ تیونس سے یہ عاشق اقبال خانقاہ اقبال میں لاہور آج تشریف لائے ہیں۔ یہ اقبال اکیڈمی خانقاہ اقبال ہے۔ دنیا بھر میں اقبالیون، درویشان اقبال جب بھی آتے ہیں تو یہاں ضرور حاضری دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ خدا نے ہمیں مہمانان اقبال کی خدمت گزاری پہ مامور کیا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات حرمین کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں آپ کو یہ جو عمرہ کے جانے والے بسیز ہے، اس کے پیچھے شیشے پہ ایک سٹیکر ملے گا، الحجاج ضیوف الرحمن، یہ حجاج خدا کے مہمان ہیں۔ اب جو درویشان اقبال ہے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں بے آب و گیا سرزمین، مگر معنویت کے دولت سے مالا مال صوبے سے ہمارے پاس عبدالجلیل خان صاحب تشریف لائے، اور دیار عرب سے اقبال کا یہ درویش آج اس خانقاہ میں تشریف لائے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مہمانان اقبال کا کما حقہ تو نہیں، مگر اپنے بساط اور اپنے وسائل کے مطابق ان کا تھوڑا بہت خدمت گزاری کا حق ادا کر سکے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ شرکاء اکرام، دنیا کے 45 زبانوں میں اقبال پہ جو کام ہوا ہے، یہ اقبال کے فکر کی آفاقیت اور عالمی پذیرائی کا ثبوت ہے۔ دنیا کے
مختلف ممالک میں بلا تفریق رنگ، نسل و جغرافیہ و نژاد جو لوگ اقبال پہ، اب ڈاکٹر بو عزیزی صاحب کی مادری زبان، وہاں کی سرکاری زبان تیونس کی، نہ اردو ہے، نہ فارسی ہے، نہ انگریزی ہے. اب علامہ کے متون یا کلیات اردو میں ہیں یا کلیات فارسی میں ہیں، یا ان کے مضامین، آرٹیکلز، سپیچز انگریزی میں ہیں، مکتوبات. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ڈائریکٹ بلا واسطہ بو عزیزی صاحب کی ان کی زبان تک اپروچ نہیں تھی، مگر فطرت کی زبان بنی نوع انسان کی مشترک زبان ہے. سورج کی تمازت فطرت کا آئینہ دار ہے، وہ رنگ، نسل اور جغرافیے سے ماورا. حضور کا پیغام بنی نوع انسان کے لیے عمومی عالمی سطح پہ، تو اقبال کے فکر کا پرتو بھی عالمی حقیقت کا مظہر ہے، جس کی تمازت سے آج ڈاکٹر بو عزیزی صاحب عربی میں اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. مجھے ٹیونس سے پاکستان کے سفیر نے ڈاکٹر صاحب کے اس کتاب کی اشاعت اول کا ایک بھیجا تھا مجھے، تو مجھے اور ساتھ انہوں نے کچھ تجاویز دیے تھے کہ اگر یہ اقبال اکیڈمی سے اس کے تراجم کا اہتمام ہو سکے. جب ہم نے پرکھا، اس کے مشمولات دیکھے، سبحان اللہ، اس سے ہم نے وہ تڑپ پائی جو اقبال عالمی سطح پہ اسلامی امت کی یگانگت کے لیے، فلاح، بقا اور نجات کے لیے علامہ صاحب جس نگاہ سے سوچ رہے تھے، اسی کی رگ کو، اس روح کی رگ کو ڈاکٹر صاحب نے دریافت فرمایا تھا اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی تھی. تب ہم نے اپنے اکیڈمک سیکشنز کو کہا کہ اس کے تراجم کا اہتمام ہو. اب تو جب ڈاکٹر جنید شاہ صاحب سے، جنید شاہ ہاشمی صاحب سے کل ہم نے یہاں پہ امپیریل یونیورسٹی میں تیونس میں اقبال شناسی کی روایت پہ ڈاکٹر صاحب کا بصیرت افروز مقالہ وہاں پہ سنا، اور ساتھ ساتھ کل سے ہم رکاب بھی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پورے تھیسس کا آپ اردو ترجمہ کریں، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو جس طرح ڈاکٹر تنولی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہو کہ باہر کے لوگ ہمارے اس عظیم مفکر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کے کن کن جہتوں کو دریافت کرنے میں لگے ہیں. تو یہ تفہیم اقبال اور عالمی سطح پہ اقبالیات کی پذیرائی کا ایک بہترین ذریعہ ہو جائے گا جب ہم اس کے تراجم انشاءاللہ تعالی شائع کریں گے. ہم یہ معنویت جس طرح عشق اور عرفان اور معنویت کے سرحدات نہیں ہیں، بعین ہی اقبالیات کے سمجھنے، پرکھنے، کیونکہ ان کا منبع قرآن اور سیرہ مبارکہ ہے. معرفت للعالمین قرآن، رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بصیرت للعالمین فکر اقبال. اس کو پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ایک بہترین موقع ہوگا. ایکسچینج، یہ ہیریٹیج، یہ کلچرل ڈپلومیسی، یہ ثقافتی سفارتکاری، فکری، علمی، ادبی، تو اس طرح سے یہ ایونٹس ممکن ہو سکیں گے. اور میں ایک بار پھر جو بھی درویشان اقبال آتے ہیں، ہم اقبال اکیڈمی کے زیر اہتمام کبھی مشرق وسطیٰ میں اقبالیات کے چراغ کا پروگرام کرتے ہیں، کبھی ہم ترکیہ میں اقبالیات کے چراغ، کبھی ہم جاپان میں اقبالیات کے چراغ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے، اور آج تیونس میں اقبالیات کے چراغ
آپ نے دیکھے یہ وہ چراغ ہے جو گمراہی، لادینیت اور اس طرح کے مختلف گپ اندھیروں میں معرفت کا دیا جلائے ہوئے ہیں. اور اس عمر میں، عمر عزیز کے اس حصے میں، اقبال کے سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے تکنے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. یہ اقبال سے ان کے عشق کا بیان ثبوت ہے. آخر میں جناب ڈاکٹر صاحب معین الدین شاہ صاحب کا، ہاشمی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے سیرت چیر کے انٹرنیشنل کانفرنس میں سر کو انوائٹ کر کے ابو عزیزی صاحب کو پاکستان بلایا اور پھر ہمیں یہ سعادت بخشی. چونکہ ہمارے مختلف اداروں کے ساتھ ایم او یوز ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہمارا ایم او یو ہے، تو اس علمی توافق نامے کی بنیاد پہ، باہمی علمی روابط کی بنیاد پہ ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم لاہور میں ڈاکٹر ابو عزیزی کے میزبانی کا شرف حاصل کر سکے. ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کے عشق کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، عشق اقبال. ہم تو آپ کے مقالات شائع کریں گے. اب اسٹیٹ لیول پہ، اسٹیٹ آپ کو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے اقبالیاتی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. اسٹیٹ آپ کو اس سے نوازے گا، مگر اس کا عوض تو پروردگار کے پاس ہے. جس الہی عشق سے خدا نے آپ کے سینے کو منور فرمایا ہے، اس کا بدیل بھی تو خدا کے پاس ہوگا. وہی آپ کے عشق کا اندازہ کر سکتا ہے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے فائل کے پیٹ بھرنے کے لیے دستور زمانہ کاپی رائٹ کے حوالے سے آپ کائنڈلی آپ ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بتا دے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ ہمیں کاپی رائٹ کے حدود سے نکالنے کے لیے آپ اقبال اکیڈمی کو یہ اجازت دیجئے گا تاکہ ہم اپنے فائل میں لگا دیں کہ ڈاکٹر صاحب کے تراجم اردو، انگریزی، اس کی اشاعت، اس کی طباعت کے اجازت ہمیں دی جائے تو ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے. بلکہ ہم تو 1500 کاپیاں چھاپیں گے، مگر جو ہمارے ملٹی میڈیا پہ اس کو ہم ریلیز کریں گے، ہمارے سائبر نیٹ لائبریری پہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوئی، میں تو پہلے 25 ملین گردان رہا تھا، ابھی آج ڈاکٹر ابو عزیزی کے طفیل جب اور ڈاکٹر جلیل خان صاحب کے طفیل جب میں آئی ٹی سیکشن گیا، لیٹسٹ مجھے اپڈیٹ ملے، مور دین 40 ملین ویورشپ ہے ہماری. 40 ملین لوگ آپ کے اس کتاب کے سافٹ سے، کیونکہ ہم یہ فیض عام کرنے کے قائل ہے، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے لوگ. یہ کوئی ریختہ ویختہ نہیں ہے جو آپ سے پیسے طلب کر کے آپ کو ڈاؤن لوڈ کی اجازت دے گا، بلکہ یہ فیض عام ہونے کی ضرورت ہے. تو جب آپ ہمیں کاپی رائٹ کے دلدل سے نکالیں گے، ہمیں اجازت دیں گے، ہم وہاں بھی ڈالیں گے. دنیا کے شرق و غرب کے کنج و کنار میں لوگ آپ کے فکر اقبال سے استنباط فیض حاصل کرتے رہیں گے. میں آپ سب کی تشریف آوری کا ایک بار پھر مشکور ہوں، ہمارے آؤٹ ریچ کے سٹاف کا مشکور ہوں، ڈاکٹر تنولی صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے اتنے مختصر عرصے میں ایک منظم پروگرام ارینج کیا. جزاک اللہ، شکریہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تقریب کے آخر میں یادگاری شیلڈز پیش کی جائیں گی اقبال اکیڈمی پاکستان کی طرف سے. آج لاہور آئے ہیں تو یہ لاہور کا یادگار آپ کے ساتھ. راجہ صاحب اب ناظم صاحب کی طرف سے ہوگا. جی سامنے دیکھیے گا. اوکے سرگرمیوں کے حوالے سے ڈاکٹر ہاشمی صاحب.
Okay.